بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایم ڈی کوئز جنرل نالج میں خوش آمدید۔ سوال ہے، وہ کون سی چیز ہے جسے اللہ نے تخلیق کیا لیکن وہ خود بھی اسے برداشت نہیں کرتا؟ جواب ہے ظالموں کا غرور۔ اللہ تعالیٰ نے غرور اور تکبر کو پیدا کیا، لیکن اس نے فرمایا کہ تکبر صرف اسی کی شان ہے، اور جو کوئی تکبر کرتا ہے وہ اللہ کے غضب کا مستحق ہوتا ہے۔ سوال ہے، وہ کون سا درخت ہے جو جنت میں لگایا جاتا ہے اور اسے لگانے کا طریقہ کیا ہے؟ جواب ہے جنت میں طوبہ کا درخت لگایا جاتا ہے اور اسے لگانے کا طریقہ ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہنا۔ ہر مرتبہ ذکر کرنے سے جنت میں درخت لگ جاتا ہے۔ سوال ہے، قیامت کے دن کون سی قوم کو ان کے پیروں کے بجائے ان کے چہروں کے بل چلایا جائے گا؟ جواب ہے وہ لوگ جو زمین پر تکبر کے ساتھ چلتے تھے، اللہ ان کو قیامت کے دن ذلت کے ساتھ چہروں کے بل گھسیٹ کر لائے گا۔ سوال ہے، وہ کون سی نیکی ہے جسے کرنے کے بعد بھی اللہ ناراض ہو سکتا ہے؟ جواب ہے والدین کی خدمت۔ اگرچہ یہ عظیم نیکی ہے، مگر بعض اوقات انسان کی توقعات پوری نہیں ہوتی اور وہ والدین کے رد عمل سے مایوس ہو جاتا ہے، حالانکہ اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے۔ سوال ہے، قرآن کی وہ کون سی سورت ہے جسے پڑھنے سے شیطان روتا ہے؟ جواب ہے سورۃ السجدہ۔ جب یہ سورت پڑھ کر سجدہ کیا جاتا ہے تو شیطان روتا ہے اور کہتا ہے افسوس، انسان کو سجدہ کرنے کا حکم ملا اور اس نے سجدہ کیا اور اس کے لیے جنت لکھی گئی، جبکہ مجھے سجدے کا حکم ملا اور میں نے انکار کیا اور میرے لیے جہنم لکھی گئی۔ سوال ہے، وہ کون سی دعا ہے جو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کی تھی جس نے ان کی رہائی کا سبب بنائی؟ جواب ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظلم کرنے والوں میں سے ہوں۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 87۔ سوال ہے، جنت میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلا کھانا کیا ہوگا جو اہل جنت کو دیا جائے گا؟ جواب ہے مچھلی کے جگر کا ٹکڑا یعنی کبت ہوت، یہ جنتیوں کا پہلا کھانا ہوگا۔ سوال ہے، وہ کون سی رات ہے جس میں لکھی ہوئی تقدیر تبدیل ہو سکتی ہے؟ جواب ہے شب قدر یعنی لیلۃ القدر کی رات۔ اس رات دعا اور عبادت کے ذریعے اللہ اپنی مشیت سے تقدیر کو تبدیل کر سکتا ہے۔ سورۃ القدر۔ سوال ہے، وہ کون سا فرشتہ ہے جو جنت کے دروازے پر کھڑا ہے اور اس کے پاس جنت کی چابیاں ہیں؟ جواب ہے حضرت رضوان علیہ السلام۔ وہ جنت کے دروازے پر تعینات ہیں اور جنت کی چابیاں انہی کے پاس ہیں۔ سوال ہے، وہ کون سی نیکی ہے جسے چھپانا بہتر ہے اور اگر اسے ظاہر کیا جائے تو اس کا اجر کم ہو جاتا ہے؟ جواب ہے صدقہ۔ اللہ کے نزدیک چھپ کر دیا جانے والا صدقہ زیادہ پسندیدہ ہے اور یہ قیامت کے دن عرش کے سائے تلے ہوگا۔ سوال ہے، جنت میں کون سا درخت ہے جس کی چوڑائی اتنی زیادہ ہے کہ اگر گھوڑے پر سوار ہو کر بھی کوئی اس کے سائے میں چلے تو 100 سال میں بھی ختم نہیں ہوگا؟ جواب ہے سدرۃ المنتہا کا درخت۔ یہ درخت جنت کے سب سے اوپر کے مقام پر ہے۔ سوال ہے، وہ کون سی چیز ہے جس کا انسان نے دنیا میں کبھی مزہ نہیں چکھا لیکن قیامت کے دن وہ اسے بھی سجدہ کرے گا؟ جواب ہے موت۔ قیامت کے دن موت کو ایک مینڈھے کی شکل میں لایا جائے گا اور اہل جنت و جہنم کے سامنے ذبح کیا جائے گا۔ اس وقت ہر کوئی ہمیشہ کے لیے جنتی یا جہنمی ہو جائے گا۔ سوال ہے، وہ کون سی مخلوق ہے جو دنیا میں پیدا ہوئی، زندگی گزاری، مگر کبھی نہ کھانا کھایا اور نہ پانی پیا؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام۔ جب جنت میں تھے، جنت کی اشیاء کو انہوں نے دنیا میں استعمال نہیں کیا،
لیکن ان کی اصل زندگی جنت میں ہی شروع ہوئی تھی۔ سورۃ البقرہ۔ سوال ہے وہ کون سی کتاب ہے جو پڑھنے والے کی زبان پر خود بخود چڑھتی ہے اور اسے پڑھنا آسان ہو جاتا ہے؟ جواب قرآن مجید۔ اللہ نے قرآن مجید کو آسان بنا دیا ہے تاکہ لوگ اسے پڑھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ سورۃ القمر آیت نمبر 17۔ سوال ہے وہ کون سی جگہ ہے جہاں سب سے پہلے قیامت کے دن زمین پھٹے گی؟ جواب مسجد الحرام یعنی کعبہ کے قریب۔ اس جگہ سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر سے اٹھائے جائیں گے۔ سوال ہے قیامت کے دن وہ کون سا جانور ہے جو سب سے پہلے زندہ ہوگا؟ جواب ہے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی۔ یہ وہ جانور ہے جسے قوم سمود نے ظلم سے قتل کیا تھا اور قیامت کے دن اسے سب سے پہلے زندہ کیا جائے گا۔ سوال ہے وہ کون سا درخت ہے جس کے پتوں سے جنتیوں کے لباس بنائے جائیں گے؟ جواب ہے جنت کا طوبہ درخت۔ اس کے پتوں سے جنتیوں کے لباس بنائے جائیں گے اور ہر لباس منفرد ہوگا۔ سوال ہے جنت کے کن چشموں سے دودھ، شہد اور شراب طہور نکلے گئے؟ جواب ہے جنت میں سلسبیل اور تسنیم کے چشمے ہیں جہاں سے دودھ، شہد اور شراب طہور نکلتی ہے جو جنتیوں کو عطا کی جائے گی۔ سورۃ الانسان۔ سوال ہے وہ کون سی مسجد ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے زیادہ دعائیں کی اور جسے زمین کا سب سے پہلا گھر کہا گیا؟ جواب مسجد الحرام یعنی کعبہ۔ یہ وہ مقام ہے جسے زمین پر اللہ کے لیے سب سے پہلے تعمیر کیا گیا۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 96۔ سوال ہے وہ کون سی نیکی ہے جسے کرنے سے اللہ کی طرف سے دعا کی قبولیت کا وعدہ کیا گیا ہے؟ جواب مظلوم کی مدد کرنا۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ مظلوم کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی اور اس کی بد دعا اللہ کے عرش تک پہنچتی ہے۔ سوال ہے وہ کون سی چیز ہے جس کے بارے میں قرآن میں کہا گیا ہے کہ اس کا استعمال کر کے لوگوں کی زندگیاں طویل ہو جائیں گی؟ جواب صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں سے حسن سلوک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صلہ رحمی کرتا ہے اس کی عمر میں برکت دی جاتی ہے۔ سوال ہے وہ کون سا عمل ہے جو انسان کو اللہ کی خاص دوستی عطا کرتا ہے؟ جواب ہے تہجد کی نماز۔ تہجد کی نماز پڑھنے والے کو اللہ اپنی قریبی بندوں میں شامل کرتا ہے۔ سوال ہے وہ کون سے نبی ہیں جن کی دعا قیامت تک قبول ہوتی رہے گی؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی۔ اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا۔ یہ دعا قیامت تک ان کی نسل کے حق میں قبول ہوتی رہے گی۔ سورۃ الابراہیم آیت نمبر 40۔ سوال ہے وہ کون سی جنگ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر لڑے فتح حاصل کی؟ جواب غزوہ حنین۔ اس جنگ میں اللہ نے اپنے فرشتے بھیجے اور دشمنوں کے دل میں رعب ڈال کر مسلمانوں کو فتح عطا کی۔ سوال ہے وہ کون سا گناہ ہے جسے انسان چھپ کر کرے لیکن قیامت کے دن سب کے سامنے ظاہر کر دیا جائے گا؟ جواب ہے غیبت یعنی کسی کی غیر موجودگی میں برائی کرنا۔ اللہ نے غیبت کو مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف قرار دیا ہے اور قیامت کے دن اسے ظاہر کر دیا جائے گا۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 12۔ سوال ہے وہ کون سا ایسا فرشتہ ہے جو ہر دن ہر نماز کے بعد اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا ہے؟ جواب ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ وہ روز قیامت سور پھونکنے کے فرشتے ہیں اور ہمیشہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں۔
سوال ہے وہ کون سی صورت ہے جسے پڑھنے سے انسان کے دل میں امن اور سکون پیدا ہوتا ہے؟ جواب ہے سورۃ الیاسین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ یاسین قرآن کا دل ہے اور اسے پڑھنے سے سکون ملتا ہے۔ سوال ہے وہ کون سی جگہ ہے جس سے قیامت کے دن سب سے زیادہ نعمتیں ملیں گی؟ جواب ہے مقام محمود۔ یہ وہ مقام ہے جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر اللہ سے اپنے امتیوں کی شفاعت کریں گے۔ سوال ہے وہ کون سا عمل ہے جس کے کرنے سے اللہ کا قرب زیادہ محسوس ہوتا ہے؟ جواب ہے قرآن کی تلاوت اور غور و فکر۔ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اس پر غور کرنے سے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ سوال ہے وہ کون سا درخت ہے جسے جنت میں درخت حیات کہا جاتا ہے؟ جواب ہے 3 یعنی انجیر کا درخت۔ اسے جنت میں درخت حیات بھی کہا جاتا ہے اور یہ جنت میں کئی مقامات پر لگایا گیا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم جو سوال جواب دیں حدیث اور قرآن کی روشنی میں دیں تاکہ شک کی کوئی گنجائش نہ رہے۔ ایسی ویڈیو بنانے میں بہت محنت لگتی ہے، اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، شکریہ۔